کوئی تسی بھی بدلو اپنے آپ نو، تاں دین آنا ہے، خالی نعرے نال دین آ جانا۔ نماز اینج پڑھو کہ جنہیں اج تک 40 سال ہو گئے نا نماز دے درس دیندیاں، انہوں نے پتہ لگے یار لبیک والے تو ایک درس بھی نہیں دیتا، سارے نمازی بن گئے۔ کمال ہو، حد ہو گئی بھائی، اینج ہونی چاہیے تبدیلی۔ لوگ پتہ لگے بھائی انہاں دا نعرہ جڑا انہاں دے رگو پے وچ اینج کیوں جی اینج سرایت کر گیا، ہم چو خو اندر عروق ملت است۔ اقبال کہندا ہے اندر حضور دا عشق ایویں چلنا چاہیے جویں رگاں وچ خون چلدا جناب، اینج کر اپنے آپ نو بدلو۔ لبیک والے نہ میں گل کر رہا، باقی بھی سارے تانوں ویکھ کے سیدھے ہو جانے۔ ہاں جی، انہوں نے دیکھیا نا بھئی یہ تے سارے نمازاں پڑھتے ہیں، تو بھی کدی کدی شرم نال پھر ٹھیک بھی ہو جان گے نال پڑھے۔ وہ کہندے یار یہ بغیر جھوٹ بغیر مارے یہ دکانداری بہترین چل رہی ہے، گھر جناب سارے صحت مند ہو گئے۔ جڑے رزق حرام کھاندے نا انہاں دے گھراں وچ کدی چین نہیں ہوندا، میری گل یاد رکھ۔ حضور نے فرمایا ایتھے بھی ہاتھ چک کے دعاواں منگن، کیوں جی؟ ملبسو حرام و مطبعو حرام۔ حضور نے فرمایا جس کا کھانا بھی حرام، جس کا پہننا بھی حرام، جس میں مشربو حرام، جس کا پینا بھی حرام، وغذی بالحرام، اور جس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی ہے، فانا یستجاب۔ حضور نے فرمایا ایسے بندے کی اللہ دعا کیسے قبول فرمائے؟ تو پھر اگر بھوک لگے نا زیادی تے پیٹ تنگ کرے تے انہوں کہو اے دوویں جہاناں دے مالک ہون، تے جسم مبارک کتنا نرم ہوئے، ما مسست خزن ولا حریرن ولا شیئن کان الین من کف رسول اللہ۔ انس بن مالک کہندے میں 10 سال حضور دی خدمت کی تھی، میں جدوں بھی سلام لیا تے حضور دے ہاتھ اتنے نرم سن، نہ کوئی جو ریشم نہ کائنات دی کوئی اور شے نرم سی جڑے حضور دے ہاتھ نرم سن۔ تے اس پاکیزہ تے مقدس تے معطر اس بے ہاں جی ملائم جسم اتے اتنے حسین جسم اتے حضور پتھر بندے رہے بھوک دی وجہ تے۔ وہ ساڈے واسطے سی، وہ تو دوویں جہاناں دے مالک سن۔ بہت بھوک لگے تو پھر یہ تصور کر لینا، جی مکان تنگ نظر آوے، جی میرا چھوٹا مکان ہے تو پھر ام المومنین دی روایت سامنے رکھنا کہ حضور دے گھر جڑا سی چھت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں کتنا اونچا سی؟ فرمایا اتنا اونچا سی بھائی تھلے کھڑے ہاتھ لگ جاندے سی چھت تے کھجور نال چھتے ہوئے سی۔ عدی بن حاتم تائی دے پتر جدوں اسلام قبول کرن آئے نا تے مسجد نبی شریف وچ کہندے میں بھائی بالکل وعدہ کیتا سی میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا، میں مر جانا ہے۔ لیکن جدوں آپ دی ہمشیرہ قید ہو گئیاں تے رسول اللہ کو آئیاں، عرض کیتی حضور میں حاتم تائی دی دھی ہاں، اور میں اچھا تو حاتم تائی قید ہو گئی عورت، تم عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو؟ جی میں وہ گل کرنا نہیں چاہتا، پھر ان لوگوں پریشان ہو جانا، گل وہ میں کرنا نہیں چاہتا جڑی پاکستان ہے جس ویلے ہو رہی۔ عورت قید ہو گئی، حاتم تائی دی دھی قید مجرمہ بن کے آئی، حضور دے مقابلے جائے کھڑے مجرمہ۔ لیکن اقبال کہندا دخ ترک را چو نبی بے پردہ دید، چادر خود پیش روئے او کشید۔ اقبال کہندا حاتم تائی دی دھی جدوں ننگے سر آئی تے رسول اللہ نے اپنی یا ایھا المزمل والی چادر لے کے دے سر ہوتے دے۔ اور پھر اگے اقبال کی کہندا ما ازاں خاتون طے اور یاں ترم، پیش اقوام جہاں پہ چادرم۔ حضور اسی تے حاتم تائی دی دھی نال بھی زیادہ دنیا تے ننگے ہو گئے۔ ما ازاں خاتون طے اور یاں ترم، حضور اسی تو حاتم تائی دے قبیلے دی عورت نال بھی زیادہ ننگے ہو گئے۔ اور پیش اقوام جہاں پہ چادرم، حضور پورے جہان وچ سانو چادر دین والا کوئی نہیں کہ اسی بھی سر کج لئی۔ ایک بار پھر رسول اللہ دی بارگاہ وچ فریاد کیتی، حاتم تائی دی دین حضور نے فرمایا ہم آپ کو رہا کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتی ہیں؟ عرض کی حضور مجھے سواری دے دیں، میں نے ملک شام جانا ہے، میرا بھائی وہاں چلا گیا ہے، اور زیادہ راہ جتنا بھی راستے کا خرچہ ہے۔ حضور نے ایک صحابی کو فرمایا ان کو زیادہ راہ بھی دو اور ان کو روانہ کر کے آؤ۔ کیوں جی؟ ان کو روانہ کر کے وہ جب کہیں نہ ملک شام تے عدی بن حاتم اگو آ گئے، انہوں نے کہا سنا کی بنیا؟ انہوں نے کہا نہ بھائی نہ ایتھے نہ پوچھ، جا رسول اللہ دے دربار ایک باری ویکھ تے صحیح نہ چلیا، ایک باری ویکھ تے آنا حضور نو، تو ایویں ڈرا پھردا جا۔ انہیں کہا دس تے صحیح، انہیں کہا دسن والی گل ہی کوئی نہیں، تو اتنے جائے گا تینوں پتہ لگے گا، تیری ہر ادا پہ ہے جاں فدا، مجھے ہر ادا نے مزہ دیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم۔ وہ کہنے میں پھر اتو چلیا، کہنے میں تو کدی سوچے بھی نہیں سی، میری ہمشیرہ نے میں نے جدو کیا کہ ایک باری جا کے ویکھتے صحیح ایویں لوگاں تیرے غلط باتاں کر دین۔ وہ کہنے میں گیا تے رسول اللہ مسجد نبی شریف تشریف فرما سن، حضور میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، میں نے ویکھیا حضور کہنے میرے دل نے گواہی دیتی اللہ دے نبی۔ پھر رستے ایک بھائی بڈھی مل گئی رسول اللہ نے، انہیں اتنی لمبی گل کی تھی، عدی بن حاتم فرماندے میں تھک گیا، حضور نے
ایک گل بھی نہیں فرمائی کہ بھائی اجازت دے دے، اور بھی بڑے کم مائی پھر وہ بھی بڈھی تے وہ بھی زنانی، جنانیاں دیاں گلاں تو ویسے ہی نہیں مکدیاں، تے بڈھی مائی ہوے تے وہ تو کہندی 24 گھنٹے میری گلاں سنتے رہو، تائیاں تو نوہ سس دی لڑائی ہوندی، نوہ کول اور بڑے کام ہوندے، برتن دھونے، بچیاں نے کھڈانا، اینج کرنا، بڈھی مائی کہندی نہیں ہن میرے کول ہی بیٹھی رہے، گلاں ہی انہاں نوں بڑیاں آندیاں، بڑھاپے چ گلاں ہی کر۔ وہ مائی نے اتنی لمبی گل کی تھی، حضور نے ایک باری بھی نہیں فرمایا، کہندے میرے دل نے گواہی دیتی حضور اللہ دے نبی۔ اگلی گل جڑی میں کرن لگا نا وہ اصل ساری ہی اصل ہیں، لیکن ایک گل جڑی توجہ والی فرماندے جدوں گھر رسول اللہ دے آئے نا تے حضور دا جس گدا مبارک جس تے حضور آرام فرماندے سن او دے وچ کھجور بھری ہوئی سی، کھجور دے پتے بھرے ہوئے سن، او دے ضروری کوئی نہیں سی، او دے تے حضور سوندے سن اس جسم مبارک نال۔ تو تے میں کہ دین دا کیتا ہے ذرا دساں تو، سانو تو ایک ٹائم روٹی نہ ملے، دوسرے ٹائم اسی دین دے شکوے کرتے ہیں، حضور اس گدے ہوتے سوندے تھے، کہتے ہیں حضور نے انج رکھیا، فرمایا آپ بیٹھیں، میں کہا حضور آپ بیٹھیں، کہتے ہیں مجھے حضور گدے پر بٹھا کر حضور خود نیچے بیٹھ گئے۔ اسا دین واسطے کوئی کام کدی کیتا، اسی تو خود دین واسطے بیسے ننگو آر بن جاندے ہیں، لوگ ساڑے حوالے دے کے دین دے خلاف گفتگو کر، اے لبیک والے جی، اے لبیک والے جی، اے لبیک والے جی، عزت دا باعث بنو دین واسطے، لوگ تانوں مثالاں دین تہاڈیاں، کہندے ہیں پھر میرے دل نے کہا، حضور نے فرمایا ادھی تو اس واسطے میرا کلمہ نہ پڑھدا کہ میرے غلام تھوڑے، تو اس واسطے نہ پڑھدا کہ طاقت غیراں کولے، تو اس واسطے نہ پڑھدا کہ امن تے سکون کوئی نہیں۔ عرض کی جی گل تو انجی ہے، حضور نے فرمایا ادھی ایک وقت آنے والا میرے غلام او کسرا بادشاہ دے دروازے تے اپنے گھوڑے جا بنن گے، سپر پاوراں فتح کر دے گا، تے اقتدار میرے غلاماں دے ہاتھ چ آ جائے گا۔ تے فرمایا تو غریبی دی وجہ تو نہ پڑھدا میرے غلام غریبن، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا زکاتاں دین والے ہون گے، لین والا کوئی نہیں آئے گا، کیوں جی؟ تیسرا فرمایا تو کہنا امن کوئی نہیں، ایک وقت آئے گا قادسیت ایک بڈھی مائی چلے گی، قادسیت ہو تے مکہ پاک آئے گی تو انہوں سوائے جنگلی درندے دے اور کسی دا خطرہ نہیں ہوئے گا، اتنا من آ جائے۔ عدی بن حاتم کہندے نے میں ویکھیا سی گھوڑے بھی جا بدے کسرا دربار تے، فرماندے نے میں ویکھیا، اے بھی میں ویکھیا بھئی قادسیت جو کلی زنانی چلی تے انہوں کوئی خوف کوئی نہیں سی، تے کہندے جے زندگی رہی تے اے بھی ویکھاں گا کہ بھئی زکات دین والے ہیں تے لین والا کوئی نہیں۔ اے پھر عمر بن عبدالعزیز دے زمانے چ پھر اسلام دیاں بہاراں آئیاں تے 8 صوبے چوں زکات واپس آ گئی، زکات دین والے ایسن لین والا کوئی نہیں۔ بس اس دین دیاں گلاں کرو، دیہڑی راتی وہی کام کرو۔ آخری میں حدیث پاک وہ مکمل کر کے وہ جڑا حضرت حذیفہ بن یمان والی، حضور نے فرمایا ان ھذا ملک لم ينزل الارض قط قبل ھذا، فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، استاذن ربہ، اس نے آج اپنے رب سے اجازت طلب کی ہے یسلم علیہ کہ یہ مجھے سلام کرنے جائے، اس نے آج رب سے اجازت طلب کی، پہلی بار زمین آسمان سے زمین پر آیا، کیا کہ مجھے سلام کرنے آیا، ویبشرنی، اور مجھے خوشخبری دینے آیا کہ بِأَنَّ فاطمہ سیدۃ نساء آل الجنہ، کہ میری بیٹی فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سیدہ شباب آل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے کیا ہیں، بس بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن کہ یوں کہا کرتے ہیں سنی، یوں کہا میاں محمد صاحب کھڑی شریف والے فرماندے ہیں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں، قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں، دو میں جہانہ دے جڑے سردار سن دنیا اتو خاک ہو جا، خاک میں مل کر خشک ہو جا، خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات، اور خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبانیں آلے گئے، ورنہ آپ اشارہ فرما دیتے نہر فرات تے آئی جانی سی، ویسے بھی جنتی نہر ہو تو آئی جانی سی، تو جنتی جڑے جوانہ دے سردارن ہو جنت نو بلان گے تے رہن انہیں نہیں آنا سی، کیوں جی آ جانا سی نہر فرات، لیکن قوت ہوندیاں زور نہیں لایا بیٹھے من دنیا اتو پیاسے گئے، اپنے آپ نو بدلو، بس یہی مقصد ہے کربلا بیان کرن دا بھی ایتھے بہن دا بھی، اور کوئی مقصد کوئی نہیں۔ جڑا بندہ تہاڈے نال دو نمبری کرے
اس 2 نمبر کو بچ کے اپنا راہ متعین کرو. اسی جانا ہے مدینہ پاک. مدینہ پاک جاننا مطلب ہے اس راستے تے اسی چلنا ہے. ہاں جیڑا تانوں اس راستے تو ہٹانا چاہے انہوں کہا اپنا کام کر. سانو لبیک دا نعرہ ہی کافی ہے. تو اپنی روٹی بھی کول رکھ, پانی بھی, تے سڑک بھی چک کے پکی پوری لے جا اپنے گھر. ساڑی گلی کچی بڑی ہے. میں نہ خوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم ایک اور بنا دو. انہوں نے کہا ٹائلاں بھی پٹ تے ساریاں پٹ, میں خوش تے او جناب کچی زمین وچ رہ رہا گا. تو لے جا انہاں, لیکن در رسول تو مینوں دور نہ کر. بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے, در یار تک تو پہنچے, دل یار تک نہ پہنچے. اسی تانوں دل یار تک لے جانا چاہتے ہیں. ہاں اور کوئی مقصد کوئی نہیں. ہندو کہندے ہیں آپس وچ, ہندو بیگ کہندے ہیں وہ ویل چیئر 'چ بیٹھے ہویا انہیں امت مسلمہ ساری جگہ دیتی. وہ ہندو تسی کدوں جاگو گے؟ وہ آپس وچ بیٹھ کے ہونے جناب مذاکرے کر دیں. وہ کہندے ہیں وہ تسی عیسائی بھی بیٹھ, کہندے ہیں ویل چیئر تے بیٹھے انہیں پوری امت این کھڑی کر دیتی, اور تسی کدوں کھڑے ہو گے؟ مطلب ہے گل تو بڑی دور تک چلی گئی. ہاں جی, ہاں جی.